سامعین، ہمارے اہل قلم پروگرام میں اس مرتبہ شان الحق حقی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ شان صاحب شاعر بھی ہیں، بہت اچھے نقاد ہیں اردو ادب کے، اردو لغت پہ کافی عرصے سے انتہائی انہماک سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں اور بہت کچھ ہے جو اس درمیان میں گفتگو جب شروع ہوگی تو تذکرہ آئے گا، آپ سنیں گے۔ میں اس میں شان صاحب سے ہی آپ کا پہلے تعارف کرا کر کچھ باتیں پوچھ لیتا ہوں، پھر آپ ان سے سنتے جائیے اور پھر درمیان میں جہاں جہاں ضرورت ہوگی جیسے تو میں سوال کر کے جو کچھ وہ نہیں بھی کہنا چاہیں گے وہ میں کہلواتا رہوں گا۔ شان صاحب، ہم سب سے پہلے تو ابتدائی دور جو ہوتا ہے جس میں آپ نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی اور دہلی کی جو شعر و ادب کی محفلیں تھیں ان سے آپ کا تعلق رہا ہے، تو کچھ اس زمانے کی یاد جو ہے۔ اس زمانے کی بہت سی یادیں ہیں، وہ اس مختصر سے وقت میں کیا دہرائی جا سکیں گی۔ بہرحال یہ صحیح ہے کہ میرا ادبی ذوق جو ہے، شعر گوئی کا شوق تو دلی میں بھی پیدا ہو گیا تھا، یعنی لڑکپن میں جبکہ میں اسکول کا طالب علم تھا، لیکن اس کی پرورش علی گڑھ میں ہوئی۔ مجاز ہمارے ساتھی تھے، مجھ سے وہ 2 سال آگے تھے، عمر میں ذرا زیادہ آگے تھے، اور علی سردار جعفری ہمارے ساتھ تھے، جانثار اختر تھے ہمارے ساتھ، اور بہت سے لوگ تھے۔ تو ماحول تھا ایک، اور اس میں سب طرح کا مذاق تھا۔ علی گڑھ میں یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ علی گڑھ میں صرف یعنی رجحان جو تھا وہ ترقی پسندانہ ہی تھا، سب طرح کی وہاں آوازیں سنی جاتی تھیں، لیکن ایک حلقہ تھا جو آپ نے جیسے کہا کہ آگے سوچنے والا، آگے چلنے والا، وہ موجود تھا۔ یہ تو آپ نے بتائی دیا ہے شان صاحب کی جیسے جو محفلیں شعر و ادب کی دہلی میں تھیں وہیں سے آپ میں ایک ذوق پیدا ہو چکا تھا، لیکن ایک سوال بہرحال ہوتا ہے کہ کوئی خاص محرک ایسا تھا جیسے کہ کوئی محبت ہو یا کوئی رومان ہو یا کوئی خاص فضا ہو جس میں آپ نے محسوس کیا ہو کہ یہاں سے، یا آپ آج محسوس کرتے ہو کہ یہاں سے شاید میں نے آغاز کیا تھا؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ اصل میں جو تحریک ہوئی تھی ذہن کو، وہ تو ظاہر دلی کی ادبی صحبتوں ہی سے ہوئی، لیکن اس عمر میں تجربات محدود ہوتے ہیں آدمی کے، صرف وہ شعر گوئی کی مشق کا زمانہ ہوتا ہے، بہت زیادہ سنجیدہ شاعری بھی نہیں تھی وہ، لیکن اس سے صرف طبیعت کے رجحان کا پتہ چلتا ہے اس عمر میں جو ذوق ہوتا ہے شعر کا، اور پھر جیسے جیسے زندگی کا تجربہ بڑھتا ہے اس کو پھر آدمی اس میں تعمیم پیدا کرتا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر شاعری صرف اپنے ذاتی تجربات تک محدود رہے تو پھر تو کوئی شاعری نہ ہوگی۔ تخیل جو ہے وہ تو اپنے آپ کو زندگی کے بہت سے دوسروں کے تجربات سے اور دوسرے افراد سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیتا ہے، آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو یوں بات بنتی ہے۔ اب مثلا افسانہ نگاری اور شاعری میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ افسانہ نگار بھی یہی کرتا ہے کہ وہ زندگی کی جھلک آپ کو دکھاتا ہے، زندگی کو اس نے بھی بڑھتا ہے اور بہت سے لوگوں نے بڑھتا ہے، لیکن اس کے تجربات صرف اپنے ذاتی شخصی نجی تجربات تک محدود نہیں رہتے۔ تخیل تو جانتے ہیں آپ کہ بہت کچھ خود پیدا کرتا ہے، وہ اگر زندگی سے بہت دور ہوگا تو خام اور ناقص نظر آئے گا، لیکن خوبی اس کی یہی ہے کہ وہ زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ شان صاحب، ایک جو زندگی کا ادبی سفر تھا آپ کا وہ بہت طویل ہے، کافی عرصہ گزارا ہے آپ نے۔ میں اصل میں چاہتا ہوں کہ شروع میں آپ اپنا تازہ کلام سنائیں۔ یہ حال ہی کی غزل ہے، یعنی حال میں کہی گئی ہے، اور کسی حد تک میں سمجھتا ہوں میرے موجودہ حالات سے مطابقت بھی رکھتی ہے۔ عرض کیا ہے کہ اے راحت شبانہ، اے راحت شبانہ، اے راحت شبانہ دامن نہ کھینچ میرا، اے راحت شبانہ دامن نہ کھینچ میرا، 2 گام کے سفر میں کیا شام کیا سویرا۔ واہ واہ، 2 گام کے سفر میں کیا شام، 2 گام کے سفر میں کیا شام کیا سویرا، کیا فائدہ جو ڈالا طوفان کے رخ پہ ڈیرا، کیا فائدہ جو ڈالا طوفان، کیا فائدہ جو ڈالا طوفان کے رخ پہ ڈیرا، شاخوں سے در گزر کر سینوں میں کر بسیرا، کیا رنج کیا کلپنا، کیا آپ جپنا، تو بھی نہیں خود اپنا کچھ بھی نہیں ہے تیرا، واہ واہ، جب تک ہے سر سلامت باقی ہے نوبت غم، چاہے تو جی بدل لے یہ تیرا اور وہ میرا، واہ واہ، چلتی رہیں زبانیں بدلی نہ چال دنیا، گرتی رہیں چٹانیں عالم نے رخ نہ پھیرا، واہ، اس کوئے آشنا سے اٹھے قدم تو اٹھے، اس کوئے آشنا سے اس کوئے آشنا سے اٹھے قدم تو اٹھے، کن راحتوں نے روکا کن بازوؤں نے گھیرا، واہ، یہ تہمتیں ہیں ہم پر
کیا فرد کون جوہر. یہ تہمتیں ہیں ہم پر. یہ تہمتیں ہیں ہم پر، کیا فرد کون جوہر، کیا مجھ سے تو جدا ہے، کیا میں نہیں ہوں تیرا. واہ. اچھا یہ تار پیراہن تو کافی عرصہ ہوا شاہ صاحب. جی ہاں، سن 58 میں چھپی تھی یہ. جی ہاں، تو کافی عرصہ ہو گیا. میں اس کتاب کو ذہن میں رکھ کر ایک سوال اس میں یہ پوچھنا چاہتا تھا. آپ نے نئی زمینوں کی طرف خاص توجہ دی ہے. جی ہاں، میں نے قصدن نہیں دی ہے. جی. میں یہ ضرور آپ سے عرض کروں گا کہ میں نے قصدن نئی زمینیں اختراع کرنے کی کوشش نہیں کی. اچھا. مگر کچھ ایسا ہوتا تھا کہ خود بخود ایک زمین ذہن میں گونجنے لگتی تھی اور اس کے ساتھ ہی غزل بھی برآمد ہو جاتی ہے. تو میں نے دیکھا وہ شاعری جو ہوتی ہے وہ زیادہ اس میں آمد ہوتی ہے. جی جی ہاں. اور اگر کوئی طرح سامنے رکھ کر اگر آپ کہیں تو پھر مشاقی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی کوئی طرح دل کو لگ بھی جاتی ہے تو اس میں اچھی غزل ہو سکتی ہے. ہم قدیم کو چھوڑ نہیں سکتے بلکہ جذب کریں اپنے اندر. یہ آپ میں زیادہ پاتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ کی نثر کی طرف آتا ہوں، نظمیں دیکھتا ہوں، آپ کے ترجمے دیکھتا ہوں جو آپ نے شاہکاروں کیے ہیں، ادبی شاہکاروں کے، حیات کے جو ترجمے دیکھتا ہوں، تو دونوں فاصلے مجھے یکجا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک طرف بالکل جدید اور بالکل قدیم. تو آپ اپنی زبان سے کچھ اس میں فرما دیں. جی میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ روایت تو میرے نزدیک ایک زندہ تسلسل کا نام ہوتا ہے. اور روایت کا مفہوم ہمارے یہ لیا جاتا ہے، قدامت کا مترادف سمجھا جاتا ہے. اس کو یہ صحیح نہیں ہے. روایت جو ہے وہ ایک بنتی ہوئی پھلتی پھولتی چیز ہے. تو اس کو آپ کوئی یعنی پادر ہوا چیز بھی آپ نہیں پیدا کر سکتے ادب میں کہ جس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو ماضی سے، اس کی کہیں بنیاد ہی نہ ہو، کہیں اس کے قدم ہی جمے ہوئے نہ ہوں. لیکن یہ ہے کہ آپ وہیں ٹھہرے بھی نہ رہیں، ایک دائرے میں بھی نہ گھومتے رہیں، تو روایت آگے بڑھے گی. اگر جب وہ دائرے میں گھومنے لگتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے مرجھا رہی ہے، یہ اس میں جان باقی نہیں رہی. تو میں نے قصدن تو کچھ بھی نہیں کیا. میں آپ سے سچ کرتا ہوں کہ میں نے بالقصد تو کوئی نہ ادھر جانے کی کوشش کی نہ ادھر جانے کی کوشش کی. جدھر بھی طبیعت کا رجحان ہوا میں چلا، اور اس کے نتائج سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کسی حد تک قدامت سے وابستگی بھی ہے اور ایک رجحان آگے کی طرف بھی ہے. اس میں ایک تھوڑا سا نیا پن بھی ہے. یہ یعنی میں نے یہ چیزیں قصدن نہیں پیدا کی ہیں. بلکہ آپ اگر سچ پوچھیں تو میری طبیعت کا رجحان تو یہ رہا ہے کہ میں یعنی قدامت پسند نہیں ہوں. میں یعنی مجھ میں کنزرویٹزم نہیں ہے. میں آپ میرے دوسرے یعنی ادب کے علاوہ بھی جو دوسرے خیالات افکار ہیں ان میں بلکہ ایک طرح کی جیسے میری تمام پوری نسل میں ایک بے اطمینانی اور قدامت سے ایک طرح کا تعصب تھا، وہ مجھ میں بھی تھا. شاہ صاحب نے سامعین بالکل ٹھیک کہا کہ روایت کا جتنا بھرپور احساس ہوگا اتنا ہی جدید کے معنی جو ہے گہرے ہوں گے. جی. تو یہ چیز شاہ صاحب نے واضح کر دی. اب یہ سوال تو ان سے کرنا بیکاری ہے کہ وہ نظم یا غزل میں کس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن اگر شاہ صاحب چاہیں تو دے سکتے ہیں. نظم یا غزل میں نے یہ کبھی کبھی سوال ہم شاہ صاحب اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ رجحان اس طرح کا کبھی کوئی شعراء میں ابھرتا ہے. میں نے نظمیں بھی لکھی ہیں، غزلیں بھی لکھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غزل سے میری طبیعت کو زیادہ مناسبت رہی ہے اور غزل میں نے زیادہ لکھی ہے اسی لیے. اچھا شاہ صاحب، میں یہ جو شاعری کے بارے میں ابھی گفتگو ہم لوگ کر رہے تھے، اس میں خاص طور سے میرے سامنے تارے پیراہن تھا. جی جی. اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں بات کو کریں گے. جی جی. لیکن میں تھوڑا سا آپ کی نثر کی طرف آپ کی اجازت سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کی جو کتاب آئی ہے یہ نقطۂ راز، جی. اس کے مضامین اکثر جو ہے پہلے بھی چھپ چکے ہیں، ہم لوگ نظر سے گزرے ہیں. جی. اس میں خاص چیز جو پوچھنی ہے آپ سے کہ آپ نے بعض تنقیدوں میں خاص طور سے غالب پہ جو تنقید کی ہے نیا انداز اختیار کیا ہے. تو کچھ اس پہلو کے بارے میں. جی ہاں، میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے ہاں انالیٹیکل تنقید یعنی تجزیہ، مکمل تجزیہ، جی ہاں، وہ نہیں ہے، بلکہ ہماری تنقید جو ہے نا وہ تخیلی زیادہ ہوتی ہے یا سرسری مشاہدات زیادہ ہوتے ہیں، کچھ ایک طرح کے امپریشنز ہم بیان کرتے ہیں. تو میں نے اس کو بالکل وہ جو کارڈ انڈیکس میتھڈ کہلاتا ہے کہ میں نے غالب کے تخیلات کو استعاروں میں بکھرے ہوئے تھے. جی ہاں، ان کے استعاروں میں جو مختلف تخیلات پائے جاتے ہیں، یعنی کس کس زندگی کے کس کس گوشے سے انہوں نے تخیلات لیے ہیں، امیجز لیے ہیں، ان کو میں نے سمیٹا اور ان کو کلاسیفائی کیا اور اس سے بڑے دلچسپ نتائج برآمد ہوئے. مثلا تھوڑا سا اس سلسلے میں شاہ صاحب. جی ہاں، مثلا میں نے یہ دیکھا کہ جو میرے لیے بڑی اچنبھے کی بات تھی، اس لیے کہ میرے خیال میں یہ نہیں تھا جب تک کہ وہ چیز میرے سامنے نہیں آ گئی کہ غالب نے سب سے زیادہ جو استعارہ برتا ہے وہ آئینہ ہے. جی.
اچھا پھر اس کے کچھ معنی ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ آئینے کا لفظ کس کس ضمن میں آیا ہے, اس کے ساتھ اور کون سے الفاظ یا دوسرے امیجز آئے ہیں, دوسرے تخیلات آئے ہیں, تو ان سب کے مطالعے سے بڑے دلچسپ نتائج پیدا ہوئے. مثلا کیا خاص نتیجہ آپ کے ذہن میں آیا؟ مثلا میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جیسے آئینے کا, چونکہ وہ ہمارا تو ایک پورا تہذیبی پس منظر ہے اور اس کی ایک ماورائیت بھی تھی جس کا تصوف سے بہت گہرا تعلق تھا, اور آئینہ بہرحال وہاں سے آیا ہے, تو غالب کا بڑا گہرا تعلق معلوم ہوتا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ایک تو یہ چیز جو تھی, یہ استعارہ بہت مفید مطلب تھا ان کے لیے, اپنے فلسفے کو, اپنے اس تصوف کو جسے وہ جو ان کے کلام میں ملتا ہے اس کے اظہار کے لیے. اور اس کا تعلق ان کے شخصی کردار سے بھی ہے. مثلا یہ کہ ان کی جو نرگسیت تھی, خود پرستی جو تھی, انا جو تھی ان کی, اس کے لیے بھی. چنانچہ جب آپ پورا جائزہ لیتے ہیں کہ آئینہ کن کن معنی میں بنا ہے, کن کن اشعار میں کس کس ضمن میں آیا ہے, کس کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے, اور کن کن الفاظ کے ساتھ آیا, تو پھر اس سے یہ سب نتائج برآمد ہوتے ہیں. یہ ان کی خود پسندی بھی اور ان کا جو فلسفہ تھا خاص وہ بھی, کہ یہ عالم جو ہے دراصل یہ ایک پرتو ہے حقیقت کا, یہ حقیقت نہیں ہے. شان صاحب, میں آپ کے شاعری کے بارے میں دو ایک بڑے خاص سوال کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک نظم پہلے سنا دیں سامعین کو. اور جی, کوئی نظم, کون سی نظم آپ کے ذہن میں ہے؟ میں آپ کو ایک نظم, چونکہ ذکر ہو رہا ہے شاعری کا, فن کا, تو میں آپ کو ایک نظم سنا دیتا ہوں کہ جو فن ہی پر ہے. ارشاد. سینکڑوں خواب محبت کی نظر نے دیکھے, سینکڑوں خواب محبت کی نظر نے دیکھے, سو میرے دیدے بیدار کے کس کام آئے, سو میرے دیدے بیدار, ان کہے بول جو راتوں کو سبانے بولے, وہ میرے گوش طلبگار کے کس کام آئے. ہیں بہت شوق کی دنیا میں فسانے ارزاں, آشنا جن سے نگاہیں نہیں ہونے پاتیں, کتنے پیکر ہیں خلاؤں میں نظر کے رقصاں, جلوگر جن کی ادائیں نہیں ہونے پاتیں. چنتی پھرتی ہے نظر خواب کے رنگی ریزے, جو یہیں خاک کے ذروں میں نہا ہوتے ہیں. سینکڑوں خوابوں کی لڑیوں کو پروتا ہے خیال, تب کہیں اشک کی صورت میں عیاں ہوتے ہیں. اشک ہی شوق ضیاء کار کا حاصل ٹھہرے, یہ بھی اے دل میرے غم خار کے کس کام آئے. مٹ گئے دوست نہ اغیار کے قابل ٹھہرے, آج چمکے بھی تو کل یار کے کس کام آئے. خود ابھی جہد نمو میں ہے جہان گزراں, خواب نے پائی ہے یوں ہی سی حقیقت کی جھلک, چھن کے آتا ہے بمشکل کوئی نقش تاباں, کیف سے رنگ تلک رنگ سے احساس تلک. ہے وہی نقش نظر نقش حقیقت یارو, جو صنم خانے کی دیوار کے کام آ جائے. ہے وہی نقش نظر نقش حقیقت یارو, جو صنم خانے کی دیوار کے کام آ جائے. ہم تو کہتے ہیں صبا قطرہ شبنم اس کو, جو کسی نرگس سے بیمار کے کام آ جائے. شان صاحب, آپ نے تو ریڈیو کے لیے بھی غنائیے لکھے ہیں. جی ہاں, پہلا غنائیہ تو میں نہیں لکھا تھا. جی, مزاح کی تحریریں بھی ہیں آپ کی. جی ہاں, کچھ مزاح, اور ترجمے کیے آپ نے, حیات کے تجربے کیے, شاعری آپ نے مسلسل کی ہے, اب بھی کرتے ہیں. ہم دوسرے دیوان کا بھی انتظار بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی, نثر بھی آپ نے اتنی لکھی کہ اگر آپ سے پوچھا جائیے کہ شان صاحب بنیادی طور پہ آپ کی شخصیت میں کون سی چیز سب سے اہم ہے, آپ کس چیز کی طرف زیادہ جھکتے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں میں ان چیزوں میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو چھوڑ تو نہیں سکوں گا. مثلا یہ کہ نثر, اب مثلا خیالات آتے ہیں دل میں, ذہن میں کچھ مشاہدات ہوتے ہیں, ان کے بیان کرنے کو, ان کے اظہار کو جی چاہتا ہے, تو نثر تو چھوٹ نہیں سکتی. سچی بات ہے, نثر تو میں ضرور لکھوں گا. لیکن مجھ کو جو ایک تسکین گہری دلی محسوس ہوتی ہے نظم کے لکھنے سے, اور خاص طور پر غزل کے لکھنے سے, وہ نثر نہیں مہیا کر سکتے. یعنی بنیادی طور پر شاعر ہونے, جی ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں. اور اب تو آج کل تو میں سمجھتا ہوں یہ لغت کے کاموں سے بھی بہت دلچسپی محسوس ہوتی ہے. لیکن میں یہی شان صاحب کہہ رہا تھا کہ پھر لغت کا کام جو ہے نہیں ہے, لیکن لغت کے کام میں اس شاعر کو تو تسکین نہیں ملتی ہوگی, یا نہیں, تسکین تو خیر آپ کو لغت کام سے بہت زیادہ ملتی ہے, مجھے معلوم ہے, کیونکہ آپ جس طرح دن رات کام کر رہے ہیں اس کا اندازہ ہے. لیکن وہ شاعر کہیں ناآسودہ ضرور رہتا ہوگا. یہ صحیح فرمایا آپ نے. تو اس کی ناآسودگی کے لیے آپ کو انتظام کرنا ہے ادھر. میں تھوڑی سی فرصت کا متلاشی ہوں, اگر مل جائے تو میں ایک مجموعہ اور اپنا برآمد کر دوں, وہ نہیں مل رہا ہے. بہرحال امید رکھنی چاہیے, ملے گا, میسر آئے گی اتنی فرصت. سامعین, میں آپ سے یہ بتانا چاہتا تھا کہ تقریباً 15-16 سال سے شان صاحب لغت پہ بہت ہی انہماک کے ساتھ کام کر رہے ہیں.
تو یہ کام کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے آدمی کو پتا مارنا پڑتا ہے. میں ہی نہیں کر رہا ہوں، میرے ساتھ اور بہت سے لوگ بھی ہیں، یعنی یہ کہ وہ پورا ادارہ کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ مجھے اس سے ایک خاص تعلق ہے، اس کے انتظامی امور سے بھی اور اس کے علمی امور سے بھی، بورڈ کا سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے، اس لیے مجھے بھی اس میں کچھ نہ کچھ دخل اندازی کرنی پڑتی ہے، کچھ سر کھپانا پڑتا ہے، تو اور میں اس کو اپنی دلچسپی کا کام پاتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے اس کا. یہ ضرور ہے کہ ممکن ہے یہ وقت اگر بچتا تو اس میں کوئی شاعری اور ہو جاتی ہے. نہیں، لیکن یہ تو ٹھیک ہے کہ اس میں جو آپ کا کام ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ کام مسلسل آگے بھی بڑھ رہا ہے. شاہ صاحب، میں یہ چاہتا تھا کہ اس کام میں جو اس وقت ہو چکا ہے اور جس میں آپ منہمک ہیں، جہاں آپ کی وہ شخصیت جو شعری شخصیت کہلاتی ہے تھوڑی سی ناآسودہ بھی محسوس کرتی ہے، تو اس کا جو اس کی افادیت جو ہے علیحدہ ہے اور بڑی اہم ہے. کچھ ہمارے سامعین کو اس کے بارے میں بھی بتائیں. جی ہاں، اس وہ یہ ہے، وہ لغت ہے تاریخی نوعیت کی، تاریخی اصول پر لکھی جا رہی ہے. یعنی اس لغت کا مطمع نظر یہ ہے کہ اس میں ہر لفظ کی بابت آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لفظ سب سے پہلے کہاں ملتا ہے اردو ادب میں، اردو کا جو معلوم ادب ہے. اور چنانچہ ہم حوالے کے ساتھ سند مہیا کرتے ہیں ہر دور سے کہ کس کس دور میں یہ لفظ ملا. بعض ایسے الفاظ ہیں کہ جو 20ویں صدی میں زبان میں داخل ہوئے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو دکنی دور سے اب تک چلے آ رہے ہیں، بعض ایسے ہیں جو بیچ میں آئے اور وہیں ختم ہو گئے. تو یہ بڑا دلچسپ مطالعہ ہے زبان کا. اور ایسی صرف ایک ہی لغت اور ہے، یعنی آکسفورڈ ڈکشنری، بڑی آکسفورڈ ڈکشنری جو 12 جلدوں میں ہے. ہماری لغت بھی 12 ہی جلدوں میں ہوگی، اور خدا کے فضل سے ہم 11 جلدیں اس کی تقریباً مرتب کر چکے ہیں، ایک جلد باقی رہ گئی. شاہ صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے سامعین سے کہوں کہ آپ کی شخصیت کے بعد بڑے لطیف پہلو ہیں، اور خاص طور سے اس کا ایک حصہ تو ہم یہاں تذکرے میں لا سکتے ہیں، وہ ہے ریختی کا. جی ہاں، ریختی میں نے اصل میں ایک نظم لکھی تھی، بیتی برسات. وہ دلی کی خاص جو زنانہ زبان تھی، بیگمات کی زبان، اب تو وہ کوئی فرق نہیں رہا مردانہ اور زنانہ بولی میں، لیکن اس وقت ایک بیان فرق تھا، عورتیں اپنی زبان بولتی تھیں. چنانچہ میں نے اس کو برتنے کی کوشش کی تھی اس میں، اور وہ اتفاق سے بہت ہمت افزائی ہوئی اس کی، اور لوگوں نے بہت پسند کیا. تو پھر مجھے ایک موقع اور ملا اس کو برتنے کا، وہ تھا اینٹونی اینڈ کلیوپیٹرا کے ڈرامے میں. وہ اگرچہ شیکسپیئر کا ترجمہ ہے، لیکن اس میں محلات کی جو بولی جو گفتگو ہے، کلیوپیٹرا کی اپنی گفتگو اور اس کی خواصیں اور محل کے دوسرے لوگ، تو اس میں وہ جھلک اس کی کافی مل جاتی ہے. شاہ صاحب، آپ کی یہاں ریختی جو ملتی ہے اس میں نے دو چیزیں دیکھی. ایک تو اس کی حید بدل گئی ہے، اور وہ جو خامی تھی موضوع بدل گیا ہے. موضوع بدل گیا ہے، اور اس میں وہ خامی جو تھی وہ نہیں نظر آتی. وہ امتزاج اس میں نہیں ہے جو ریختی میں تھا. کوئی خاص آپ کے ذہن میں بات تھی کہ یہ ریختی اسی مقصد کے تحت جو ہے آپ نے لکھی ہو؟ وہ بلا مقصد ہی لکھی تھی، لیکن وہ اتفاق سے کافی جذباتی چیز بن گئی. تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے ان کو، میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، اگر آپ یاد میں تمہیں کہوں، میں نے جب وہ حصہ دیکھا تھا تو میں نے سوچا کہ ممکن ہے شاہ صاحب کے ذہن میں واضح طور پہ ہو، اور ضرور کہیں نہ کہیں تو ضرور ہوگی آپ کے یہاں، کہ ہمارے ہاں چونکہ عموماً تخاطب مرد کی جانب سے ہوا ہے غزل میں، تو یہ ایک آشنا لہجہ ہے ہمارے ہاں. لیکن یہ زبان جو آہستہ سے ریختی میں آئی تھی تو شروع میں اس کی شکل و صورت ذرا ٹھیک نہیں تھی. اب تو وہ تبرک ہو گئی، اب تو وہ زبان سننے میں نہیں آتی. جی ہاں، تو میں نے سوچا کہ ممکن شاہ صاحب کے ذہن میں رہا ہو کہ جس لہجے کو بھی لانا چاہیے اپنی جدید شاعری میں. جی ہاں، یہ سب باتیں سوچ کر نہیں ہوتی ہیں، ممکن ہے کہ تحت تشعور میں ہو، لیکن بہرحال یہ باتیں سوچ کر نہیں ہوتی ہیں. اور میں نے جو لکھا تھا تو وہ ایک نیا تجربہ تھا، وہ اتفاق سے کافی سراہا لوگوں نے. میں پھر شاہ صاحب ایک بات گفتگو کے دوران جو بار بار تذکرہ ہوا ہے تو میرے ذہن میں آئی ہے، میں پوچھوں کہ ہم جب شعر و ادب کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں یا لکھتے ہیں تو کچھ ذہن میں ہمارے خواب رہتے ہیں، کچھ خیالات ہوتے ہیں. آپ شاعری کے بارے میں یہ مشینی عہد ہے؟ کروں گا میں ضرور، آپ نے اچھا سوال کیا یہ، اور میں اس بارے میں کچھ کہنا بھی چاہتا تھا. دیکھیے، شاعری جو ہے وہ زندگی کی طرح وسیع ہے. جس طرح زندگی کو آپ محدود نہیں کر سکتے کہ زندگی میں صرف یہ تو ہوگا اور وہ نہیں ہوگا، فلاں باتیں تو ہوں گی فلاں باتیں نہیں ہوں گی، زندگی کو آپ محدود نہیں کر سکتے، اسی طرح شاعری کو آپ محدود نہیں کر سکتے. شاعری ہر قسم کی ہوگی، ہر نوعیت کی ہوگی، ہر طرح کی ہوگی، اور اس کی حدود زندگی کے ساتھ منطبق ہوں گی. چنانچہ میں تو ہر قسم کی شاعری کو سراہ لیتا ہوں. مجھے جدید غزل، جدید نظم، معرہ، حتیٰ کہ گویا آزاد نظم، مجھے یہ بھی مرغوب ہے، میں اس سے بھی لطف لیتا ہوں. اور مجھے وہ قدیم شاعری جو تھی جس کے اندر صرف زبان کا چٹخارا ہوتا تھا، میں اس سے بھی مزہ لیتا ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف شاعری ایسی ہی ہونی چاہیے یا ایسی ہونی چاہیے. یہ ضرور ہے کہ اگر شاعری زمانے کے ساتھ قدم نہیں ملائے گی تو یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہوگی اس کی. ایک سوال میں اور اس سلسلے میں کروں گا کہ
ہماری جو نظم معرہ ہے یا نظم آزاد ہے اور غزل ہے، اس کی زبان میں کچھ فرق ہونا چاہیے اس کے وہ تو زمانے کے ساتھ ساتھ فرق پیدا ہوگا. زبان بھی ایک بڑھتی ہوئی پھیلتی ہوئی پنپتی ہوئی چیز ہے، اور ہر زندہ زبان جو ہے وہ بدلتی ہے. ہر زندہ زبان میں کچھ نہ کچھ ترمیم ہوتی رہتی ہے، کچھ الفاظ ترک ہو جاتے ہیں، کچھ نئے الفاظ اختیار کیے جاتے ہیں. صرف سنسکرت یا لیٹن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. جو کچھ لغات میں موجود ہے یا جو کچھ قدیم ادب کے اندر موجود ہے اس پہ کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جو زبان زندہ ہو، جس کو لوگ برت رہے ہوں اب بھی، اس میں تو یقیناً بہت سے نئے محاورے بھی پیدا ہوں گے، اس کا لب و لہجہ بھی بدلے گا، اور اس میں الفاظ کا اضافہ ہوتا رہے گا برابر، اور کچھ الفاظ متروک بھی ہوتے رہیں گے. یہی ہوتا رہتا ہے. شان صاحب آپ دیکھیے، ایک جب امنگ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی شعر آپ کہتے ہیں. جی. تو جو سب سے زیادہ جس میں آپ کو اپنی امنگ نظر آتی ہو، جہاں آپ کو سب سے زیادہ دلکشی اور آرامائی کا احساس ہوتا ہو، اپنے دل کی بات جہاں آپ نے کہہ دی وہ کوئی چیز سنا، ایسی کوئی چیز ہمارے سامعین کو سنا دیجیے. یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ دل کی باتیں تو بہت جگہ کہی گئی ہیں. مثلا یہ غزل کافی پرانی ہے ویسے تو، یعنی لیکن کوئی دل کا یعنی احساس ہے جو چٹکی لے رہا ہے، اسی کو سنائیے گا. اس میں ہیں بہت سی چیزیں کہ جو میں سمجھتا ہوں یہ کافی دل سے نکلی ہوئی غزل تھی. جی. نغمہ یوں ساز میں تڑپا میری جاں ہو جیسے، واہ. نغمہ یوں ساز میں تڑپا میری جاں ہو جیسے، میرا دم ہو میرے سینے کی فغاں ہو جیسے. واہ. یک بیک روح میں اٹھا ہے وہ طوفان خاموش، وادی گل میں نسیم گزراں ہو جیسے. نغمہ و رقص ہوئی جاتی ہے ہر موج خیال، چاندنی رات میں دریا کا سماں ہو جیسے. کیا سناتی ہے یہ سازوں کی صدائے دل سوز، کیا سناتی ہے یہ سازوں کی صدائے دل سوز، کچھ ہمیں درد نصیبوں کا بیاں ہو جیسے. یوں تیری چشم مدارات پہ دل بھولا ہے، یوں تیری چشم مدارات پہ دل بھولا ہے، نشے میں پہ جوانی کا گماں ہو جیسے. چشم مدارات نئی ترکیب. واہ. دل ہے یوں بے دلیے ہوش کے ہاتھوں لرزاں، دل ہے یوں بے دلیے ہوش کے ہاتھوں لرزاں، کوئی قاتل سے طلبگار اماں ہو جیسے. راہ جینے کی کہاں سوختہ جانی کے بغیر، راہ جینے کی کہاں، راہ جینے کی کہاں سوختہ جانی کے بغیر، ہر نفس شعلہ خاطر کا دھواں ہو جیسے. خوب نقشہ ہے میرے فکر کی جولانی کا، کوئی کمبخت اسیری میں جواں ہو جیسے. اس نے یوں عرض محبت پہ سنبھل کر دیکھا، اس نے یوں عرض محبت پہ اس نے یوں عرض محبت پہ سنبھل کر دیکھا، اس کے دل کو تو خبر ہو نہ گماں ہو جیسے. ایک نوا حاصل صد عہد فغاں ہے حقی. دیکھیں یہاں روایت کے تسلسل کا. ایک نوا حاصل صد عہد فغاں ہے حقی، بوئے گل لاکھ بہاروں کا نشاں ہو جیسے. سامعین، آپ اس وقت شان الحق حقی سے مل رہے تھے، ان کا کلام سن رہے تھے، ان کی باتیں سن رہے تھے. ان کے ہاں جیسے کہ آپ نے ابھی گفتگو میں سنا کہ قدیم ایک زبردست روایت ہے، زندہ اور فعال قوت ہے جس سے جدید جنم لیتا ہے. ہمارے سب تجربے روایت کا حصہ ایک دن بن جاتے ہیں، اور اس طرح سے جیسے زندگی کا کارواں آگے بڑھتا ہے اسی طرح ادب کا کارواں بھی آگے بڑھتا رہتا ہے. اس میں نئے نام شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. شان صاحب کی شخصیت بہت پہلودار ہے، اس میں بہت تنوع ہے، اور جہاں وہ لغت پہ کام کر رہے ہیں، نثر میں نئے مضامین لکھ رہے ہیں، نئے تجربے کر رہے ہیں، نئی طرح کی تنقید سامنے آ رہی ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نہ شاعری کو بھلایا ہے اور نہ بھلانے کا کوئی ارادہ ہے.